الصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اس کے متعلق بات بیان کی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کے حلاوت اور مزے کو چکھا جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اسلام کو اپنا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر یہ مان لیا۔ اور دوسری حدیث کہ 3 باتیں جس انسان میں ہو تو ایمان کے حلاوت کو پا لے گا۔ ایک، اللہ اور رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اور دوسری بات وہ کسی بندے سے محبت کرتا ہو تو صرف اللہ کے لیے، اور تیسری بات کہ جو کفر میں واپسی کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح کہ ایک انسان آگ میں کودنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث میں ایمان کے حلاوت کے متعلق بات یہ بیان کی گئی کہ ایمان کی حلاوت یہ ایک وجدانی چیز ہے اور عام انسان اس کو پا سکتا ہے، اور اس کے علامات یہ بیان کیے گئے۔ محبت کے متعلق بھی ہم نے بات کی کہ محبت کے اقسام ہے۔ محبت کبھی شہوت والی ہوتی ہے، کبھی محبت شفقت کی ہوتی ہے، کبھی دینی اخوت کی ہوتی ہے، اور کبھی عبودیت کی۔ تو یہ آخری قسم۔ پھر اس حدیث میں جو آخری بات بیان کی گئی ہے کہ ایک انسان کفر میں واپسی کو اتنا ناپسند کرتا ہے جس طرح کہ ایک انسان آگ میں کودنے کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ انسان ایمان کی حلاوت کو پا سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ الاشیاء تتبین باضدادها، کہ ہر چیز کا پتہ اس کے ضد سے لگتا ہے۔ تو ایک انسان وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کے مٹاس کو تب پا سکتا ہے جب وہ کفر کو ناپسند کرتا ہو، اس سے نفرت رکھتا ہو، کافروں سے نفرت رکھتا ہو، اس کے دل میں ان سے بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، تو یہ انسان ایمان کی حلاوت کو پا سکتا ہے۔ اور اگر ایک انسان اس کے دل میں کافروں سے نفرت نہیں، کفر سے نفرت نہیں، ان سے بغض کینہ نہیں، بلکہ ان سے محبت رکھتا ہے، تو یہ انسان یہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کا مٹھاس یہ اس انسان کو نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے مجموعۃ التوحید میں شرک کے بہت سارے اقسام اور مشرکین کے بہت سارے اقسام یہ لکھے ہیں۔ تو ان میں سے ایک قسم یہ لکھی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَمْ يُنْكِرِ الشِّرْكَ وَلَمْ يُعَادِ أَهْلَهُ وَهَذَا أَيْضًا مُشْرِك، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے اللہ کی بندگی کرتے ہیں مگر شرک کو ناپسند نہیں کرتے اور مشرکوں کے ساتھ دشمنی بھی نہیں رکھتے، تو یہ آدمی بھی مشرک ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ شرک کو ناپسند کرنا اور مشرکین سے دشمنی رکھنا، یہ دونوں باتیں بھی توحید میں شامل ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں منتفی ہو جائے تو بھی انسان کے توحید پر کامل فرق پڑتا ہے اور یہ انسان بھی موحد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا قسم جو انہوں نے بیان فرمایا ہے تو وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَاهُمْ وَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ وَهَذَا أَيْضًا مِثْلَهُمْ، کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دشمنی تو رکھتے ہیں لیکن ان کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، مجوسی ہے، سکھ ہے، آپ ان سے دشمنی رکھو لیکن یہ کہ ان کی تکفیر نہیں کرو کہ یہ کافر، تو اس سے بھی انسان موحد نہیں رہتا۔ نہیں، ان سے دشمنی بھی رکھنا ہے، ان کے شرک کو بھی ناپسند کرنا اور پھر ان کی تکفیر بھی کرنا ہے۔ یعنی جو کافر ہے جن کا کفر قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، جیسے جو لوگ
بتوں کی عبادت، قبروں کی عبادت، ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ان سے بھی دشمنی رکھنا یہ فرض نہیں، تو اس سے بھی انسان کے توحید پر اثر پڑتا ہے۔ اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ وہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُبْغِضِ الشِّرْكَ وَلَمْ يُحِبَّهُ، کہ بعض لوگ جو شرک سے بغض بھی نہیں رکھتے اور محبت بھی نہیں رکھتے، تو یہ آدمی بھی پورا مسلمان موحد نہیں ہو سکتا۔ تو شرک سے اگر ایک آدمی محبت نہیں رکھتا لیکن بغض بھی نہیں رکھتا، نہیں، محبت بھی نہیں رکھنا اور بغض بھی رکھنا ہے، یہ بات بھی۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہے کہ جو شرک کو پہچانتے بھی نہیں، شرک کا انکار بھی نہیں کرتے، اس کی نفی بھی نہیں کرتے، تو یہ انسان بھی موحد نہیں، وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ مُوَحِّد، یہ انسان بھی پورے طریقے سے موحد نہیں۔ تو شرک کو پہچاننا ہے، شرک کا انکار کرنا ہے، اس کی نفی کرنی ہے، نہیں تو اگر ایک انسان شرک کو پہچانے ہی نہیں، پھر اس کا رد ہی نہیں کرتا، اس کا انکار ہی نہیں کرتا، تو یہ بھی کامل موحد نہیں ہو سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو توحید کو نہیں پہچانتے اور توحید کا انکار بھی نہیں کرتے، تو وَهَذَا أَيْضًا كَافِرٌ كَالْأَنْعَامِ، یہ آدمی بھی چوپائیوں کی طرح کافر، یعنی توحید کو ایک آدمی پہچان ہی نہیں رہا ہے کہ توحید ہے کیا اور کیا نہیں، اور اسی طرح یہ آدمی انکار بھی اگرچہ نہیں کر رہا لیکن توحید پہچان بھی نہیں رہا، تو بھی یہ انسان موحد نہیں ہو سکتا۔ اور فرماتے ہیں وَأَشَدُّهُمْ خَطَرًا مَنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ وَلَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ وَلَمْ يُبْغِضْ مَنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ، کہ ان میں زیادہ خطرناک جو توحید پر عمل تو کرے لیکن اس کے قدر کو نہیں پہچانے اور یہ بغض نہیں رکھے ان لوگوں سے جو اس کو چھوڑ دے اور ان کی تکفیر نہیں کرے، تو یہ انسان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو الغرض ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید صرف یہ نہیں کہ انسان اکیلے اللہ کی بندگی کرے، بلکہ توحید کا ایک لازمی جز وہ ہے کفر اور شرک اور کافروں کا انکار، ان سے بغض اور ان سے دشمنی۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کفر بالطاغوت کو مقدم کیا ہے اور ایمان باللہ کو مؤخر کیا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ رب العالمین کے دین کو مضبوطی سے تام لے، تو اللہ پر ایمان لائے، تو یہ آدمی کامل مسلمان۔ تو یہ بات اس آخری جملے سے معلوم ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی محبت یہ انسان کو کس طرح حاصل ہوگی، تو اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی اگلی حدیث میں کر لیں گے۔ سبحانک اللہم